السلام علیکم۔ 2 نمبر تحریک یعنی عضلاتی اعصابی مزاج قانون مفرد اعضاء کا یہ لفظ ہے اور سادہ الفاظ میں اس کو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے خشک تار مزاج بھی کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اے سے زیڈ تک جتنی بھی علامات ہے تمام کی تمام سکرین پر بھی دکھائی جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو بتایا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ اگر دھیان سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنا مزاج معلوم کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں سب سے پہلے ہے نبض کیسے معلوم کی جاتی ہے، اس مزاج کی نبض کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ یہ نبض کلائی پر ہاتھ رکھتے ہی معمولی دباؤ سے واضح طور پر 1 یا 2 انگلی پر محسوس ہوتی ہے۔ اس کا عرض یعنی اس کا حصہ نصف پورے تک محسوس ہوتا ہے اور رطوبت کے لحاظ سے نہ تو ممتلی ہوتی ہے اور نہ ہی خالی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس میں رطوبت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ خشکی کا لفظ پہلے آیا تو اس مزاج میں جسم میں خشکی زیادہ ہوگی۔ اور نبض کی پہچان آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ ایلوپیتھک کی روشنی میں اس کی چند علامات سماعت فرمائیں۔ اکثر بیشتر قلب یعنی دل کی رفتار فی منٹ 65 تا 85 ہوتی ہے، یعنی اس مزاج میں دل کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ کسی شریانی راستہ یا سودا کی تنگی سے رفتار قلب بڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کا بلڈ لو ہوتا ہے لیکن دل کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، دل بہت زور زور سے دھڑکتا ہے، تو اس کی مین اور ٹھوس وجہ یہی ہے کہ شریانوں میں تنگی ہو جاتی ہے اس مزاج کی وجہ سے، یعنی خشکی کی وجہ سے۔ تو پھر خون کی سرکولیشن میں رکاوٹ کی وجہ سے دل کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے کا رجحان غالب رہتا ہے، ٹرائی گلسرائن بڑھنے کا رجحان غالب رہتا ہے، قبض گیس زیادہ رہتی ہے، تیزابیت کی علامات بھی عام طور پر سینے میں جلن وغیرہ اس طرح کی علامات، خون گارا ہونے کی شکایت ہوتی ہے۔ جگر پر جو چربی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ فیٹی لیور ہو گیا ہے، تو اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ کڈنی اینڈ گال سٹون بننے کی علامات ہوتی ہے، یعنی جو کڈنی یعنی گردے میں پتھری ہوتی ہے وہ بھی اس مزاج میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں مقام تحریک یعنی جس دل میں تحریک ہے تو اس کی چند مخصوص علامات آپ سماعت فرما لیں۔ اس میں دیکھیں دایاں شانہ، بازو، سینہ، پیپھرا، معدہ، دائیں شانے سے جگر تک بالخصوص اور باقی بدن میں بالعموم علامات کا اظہار ہوگا۔ اب ریاح یعنی گیس، آنتوں میں ریاح کی زیادتی ہوتی ہے۔ صداع، ریاح کے اخراج نہ پانے سے اس کا دباؤ اوپر کی طرف بڑھتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھنے یا ویسے ہی سر درد ہونے کی شکایت ہوتی ہے۔ اوجاع، تیسرے نمبر پر ہے اوجاع۔ ان ریاح کی بندش سے جسم کے مختلف اعضاء ضرورت سے زیادہ حرکت کرتے ہیں، یعنی خواہ خواہ بھٹکتے ہیں یا ہلتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسے دردیں ہونے لگتی ہے کہ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ایک وقت میں وہ بازو میں درد ہو رہی ہے تو فوراً دوسرے ہی لمحے وہ ٹانگ میں ہونے لگے گی یا کندھے میں ہونے لگے گی۔ تو ایسی دردیں اس مزاج میں ہوتی ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب چوتھے نمبر پر ہے انقباض۔ یہ لفظ اپنے اندر کافی وسعت رکھتا ہے، یعنی بڑا لفظ ہے۔ یہاں پر ذکر اس کی معنونیت بتانا مقصود ہے۔ اس کا مطلب ہے قبض رہنا۔ اگر کہیں قبض کا لکھا ہوا لفظ آپ کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر کی طرف سے جو صفراوی نمکیات، اب یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل نالج ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ سادہ الفاظ میں بتاؤں گا، فی الحال آپ یہ سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن آپ کو سمجھ ضرور آئے گا۔ جگر کی طرف سے جو صفراوی نمکیات آنتوں پر گرنے چاہیے وہ پوری طرح نہیں گرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ گردہ جو مناسب طریقے سے یوریا اور کرینیٹین واد چارتا ہے وہ پوری طرح نہیں چھان رہا، تو اس طرح جو فضلات خارج ہونے چاہیے وہ پوری طرح خارج نہیں ہو رہے۔ اور انقباض جلد سے مراد پسینہ صحیح نہیں آتا، جس بات سے مراد اس کے اندر لذت کا جذبہ ہو، اسے اندر ہی اندر محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کھلا کر ہنستا نہیں، تھوڑا تھوڑا مسکراتا ہے اور اپنی اہمیت زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملنے سے کتراتے ہیں، اندر سے کھوچل ہوتے ہیں، مطلب لینے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں ایسے لوگ، اور مطلب دینے کا نام نہیں لیتے، وعدہ برے شدید اور شد و مت سے کرتے ہیں اور وقت آنے پر پھرنے لگتے ہیں۔ زیادہ تر خیالی کام کرتے ہیں اس مزاج کے لوگ، عملی کام نہیں ہوتا، دوسروں کی لڑائی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے کندھے استعمال کرنے کی سازش رکھتے ہیں۔ اس طرح کی
مزاج کے جو حامل ہوتے ہیں وہ بیویاں تو دو دو چار چار رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، جبکہ ایک کا بھی حق صحیح طرح ادا نہیں کرتے۔ یہ مزاج رکھنے والے اگر حکیم بھی ہو تو وہ بھی اپنا نسخہ بتانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ نسخہ نہ بتا کر ہی خوش ہوتے ہیں اور اسے گناہ عظیم کو چھپا رہتے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے پہلے ابھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس مزاج میں جگر کام نہیں کرتا بلکہ دل میں تحریک ہوتی ہے۔ تحریک کا مطلب ہے دل زیادہ کام کرتا ہے، خشکی تیزابیت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جگر کے کم کام کرنے کی وجہ سے جگر نے جو گرمی والا مادہ خوراک کو پکانے کے لیے آنتوں پر گرانا ہے وہ نہیں گراتا، جس وجہ سے آنتوں میں موجود خوراک خود بخود خشک ہو کر صدوں کو بند کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوزش غلیظ۔ دماغ کے اس پردے میں سوزش ہونے سے انسان وہمی ہو جاتا ہے اور تقریباً مالی خلیہ سے ملتی جلتی باتیں کرتا ہے، ایک ایک بات کو کئی دفعہ دہرا کر بیان کر جاتا ہے، بڑی محنت سے اس کے دماغ سے ایسے خیال کو خورچنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بعض عورتیں یا بعض مرد بھی کوئی چیز خریدے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ چیز خریدے، ہمارے لیے صحیح ہوگی نہیں ہوگی، یہ مہنگی ہے، اگر مہنگی ہے تو کیوں ہے، اگر سستی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس لیے سستی ہے۔ تو اس طرح کی بار بار وہم کا آنا یہ دراصل اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جریان الدم فوق العصر، یعنی ناف سے اوپر کسی مخرج سے خون آنے کی شکایت رہتی ہے۔ اچھا، یہ تمام کی تمام جو میں علامات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں یہ تمام علامات نہ ہو بلکہ صرف چند علامات ہو، تو پھر بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج کون سا ہے۔ کبھی دائیں پھیپھڑے سے اور کبھی معدے سے خون آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشم القبض، یعنی جگر ٹھنڈا ہو جانے سے اس پر چربی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ فیٹی لیور یعنی جگر پر چربی بھی اس مزاج میں آتی ہے، کیونکہ جگر نے بذات خود چربی کو پگھلنا ہوتا ہے، تحلیل کرنا ہوتا ہے، وہی سکون میں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرانے پر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے۔ اس کے بعد ہے 8ویں نمبر پر صلاحات، یعنی جگر کی حالت تسکین میں ہونے سے ایک بڑا مسئلہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف مقامات پر چربی رکنے لگتی ہے اور چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بننے لگتی ہے۔ گلٹیاں بعض اوقات جسم کے مختلف حصوں میں بن سکتی ہے، ہاتھوں کی پچھلی سائڈ پر اور گردن کے پیچھے یا ٹانگوں پر یا پاؤں پر کسی بھی جگہ پر یہ چربی رکنے کی وجہ سے گلٹیاں بن سکتی ہے، بازوؤں پر بھی بن سکتی ہے، اور اگر یہ درد اور بخار پیدا نہ کرے تو انہیں سادہ صلاحات کہتے ہیں۔ بعض لوگ آپریشن سے نکلوا دیتے ہیں یہ گلٹیاں، تب بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر ان میں سے کوئی گلٹی بڑھتی جائے اور بخار پیدا کر دے اور اپنے حجم سے بھر جائے تو یہ اکثر خبیث رسولی کینسر کی ہوتی ہے، جسے نکلوا دینے سے بھی آرام نہیں آتا بلکہ اس کی جگہ ایک اور نکل آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ضعف اعصاب، یعنی دماغی کمزوری۔ دماغ و اعصاب تحلیل ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، بے ہمتی ناطاقتی زیادہ محسوس ہوتی ہے اس مزاج میں۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے کئی منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور یہ بڑا کام کرنے سے پہلے ہی ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے، بعض لوگ بہت منصوبے بناتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن موقع آنے پر دل نہیں کرتا یا کوئی بھی بہانہ بنا لیں گے کہ ہم کل کر لیں گے، آج ہمارا دل نہیں کرتا یا آج نہیں کل ٹھیک ہے یا یہ اچھا کام نہیں ہے یہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے بہانے پھر مجبوری کے تحت وہ انسان بناتا ہے، بلکہ جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے نسیان، یعنی بھولنے کی بیماری۔ اس تحریک کی علامت نسیان بھی ہے کہ مریض ماضی کی تمام یعنی پچھلے جو گزر گئے ہیں کچھ سالوں کی تمام لمبی کہانیاں اور تاریخی واقعات سنا دیتا ہے، لیکن حال کی چیزیں یاد نہیں رہتی، حتیٰ کہ بات کرتے وقت بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر جلد یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتے بلکہ کافی وقت گزرنے پر یا پھر کسی اور لمحے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ اس تحریک یعنی اس مزاج کی عضلاتی اعصابی یعنی خشک تر مزاج کی جو عام علامات ہے وہ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں سر کی علامات کون سی ہے، اس میں سداوی، ضعف دماغ یعنی دماغی کمزوری، اس کے بعد دماغی رگے جو ہے وہ ان کا کمزور ہونے کی وجہ سے بے خوابی، سر کی خشکی، نیند آنا۔ آنکھوں کی علامات سیاہ موتیا، آنکھوں کی کمزوری، خارش۔ کان کی علامات کان کا درد، کان کا بجنا اور کان کی خشکی۔ ناک کی علامات بند نزلہ، بواسیر، ناک کی خشکی۔ ہونٹوں کی علامات ہونٹوں کا پھٹنا،
ہونٹوں کا ورم یعنی زخم، منہ اور زبان کی علامات، منہ کی جلن، خشکی، زبان کا پھٹنا، دانت کی علامات، درد دانت، دانتوں کا گندا ہونا، دانتوں کا کھٹا ہونا، دانتوں کا بھرنا اور دانتوں کا پیسنا۔ پیپھروں کی علامات، ضعیق النفس، نمونیا، پیپھروں کا ورم یعنی پیپھروں کا زخم، سینے کی جکرن اور بعض اوقات اس میں بھی دمہ ہو جاتا ہے۔ دل کی علامات سماعت فرمائیں آپ، دل سے دھواں اٹھنا، اختلاج قلب، سرطان قلب، درد دل۔ اب اختلاج قلب اور سرطان قلب یہ ہے کہ دل اس میں بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، ہر وقت چونکہ تحریک میں رہتا ہے، زور زور سے دھڑکتا رہتا ہے، اس طرح معمولی سی بات پر بھی دل فوراً تحریک میں آ جاتا ہے اور دھڑکنے لگتا ہے۔ پستان کی علامات، اس میں لبن خارش پستان اور پستان کا سکڑ جانا۔ معدہ کی علامات، ہچکی، جلن، تبخیر، یہ معدہ کی علامات ہے۔ اور تیزابیت۔ آنتوں کی علامات، شدید قبض، کولنج۔ گردہ مثانہ کی علامات، درد گردہ، پتھری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اور بندش بول یعنی پیشاب کا بعض اوقات بند ہو جانا۔ خصیوں کی علامات، خصیہ کی خارش، ٹیسٹیز جو عضو تناسل کے نیچے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں خصیہ۔ خصیوں کا سکڑ جانا۔ عضو تناسل کی علامات یعنی عضو تناسل، احتلام، عضو کا چھوٹا ہونا، کجی دائیں طرف خارج ہونا۔ رحم کی علامات، شرمگاہ کی خارش، وہم کا سکڑ جانا۔ بالوں کی علامات، بالوں کا پھٹنا، درمیان سے سر گنجا ہو جانا۔ ناخن کی علامات، ناخن کا پھٹنا، ناخن کا بیٹھ جانا، ناخن کا پتلا ہونا۔ جلد کی علامات، خارش، چنبل، جلد کا پھٹنا، جلد سے چھلکے اترنا، جلد کی خشکی، گڑ، اور سرطان یعنی کینسر۔ یہ تمام کی تمام علامات جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے بالکل سادہ الفاظ میں، ان کا قانون مفرد اعضاء کے مطابق علاج بھی موجود ہے جو کہ علامات کے مطابق ہے، وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہم نے اس مزاج کے علاج کے متعلق۔ تو تمام کی تمام آپ کو علامات ہم نے بتا دی ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق جو نالج ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، جو علم و حکمت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہ عام سادہ آدمی بھی بالکل آسانی کے ساتھ عمل کر کے بالکل اگر غور سے سمجھے تو سمجھ آ جائے گی اور خود اپنا علاج کر سکے گا، گھر میں بچوں کا بھی دیکھ بھال کر سکے گا۔ جی السلام علیکم۔